میں اس وقت کراچی کی ایک ٹیکنالوجی کمپنی میں موجود ہوں، اور یہاں ہمارے ویکلی یعنی ہفتے واری تربیتی سیشنز ہوتے ہیں۔ ایک نہ ایک موضوع ہم منتخب کرتے ہیں جو ان کی پروفیشنل لائف اور ان کی پرسنل لائف سے مطابقت رکھتا ہے، اور اس پر ہم تقریباً 20 منٹ 25 منٹ کی ایک ہفتہ بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ٹیم سے، ان کی لوگوں سے 10 15 20 منٹ انڈیویجولی یا گروپ ان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں، گروپ کوچنگ سیشنز ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ جو موضوع ہم نے لیا ہوتا ہے اسی کے مطابق، اسی کے اعتبار سے پھر آگے ان کے سوالات ہوتے ہیں، کچھ ان کے پرسنل چیزیں ہوتی ہیں تو ان ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک اپنا موضوع تھا، ایک ذہن تھا بات کرنے کا، اور ہم نے گو ہجری کے اوپر ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایک ہفتے سے 2 ہفتوں سے، کہ اسلامی کیلنڈر جو قمری ہجری ہمارا کیلنڈر تبدیل ہوا 1448 یعنی 1448 ہجری، تو پروفیشنلی ہم اسے اور پرسنلی ہمیں ایک مسلمان پروفیشنل کو کیوں گو ہجری جانا چاہیے، یعنی جو ہے وہی کیلنڈر۔ تو ایک موضوع تھا، خیر بہرحال اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک نوجوان مجھ سے آیا، مجھے کہا کہ آج آپ کی گفتگو کا کیا موضوع ہوگا؟ تو میں نے وہ سوال اسی کی طرف پلٹا دیا، میں نے کہا کہ شہزادے تم بتاؤ کیا موضوع ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے لیے پاسبل آج ہو یا نیکسٹ ویک ہو یا جب بھی، آپ تھوڑی سی نا امیدی اور مایوسی پر بات کریں۔ میں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا ہاں، گلوبلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ جب لوگ کنیکٹڈ ہیں سوشل اپلیکیشنز کے تھرو، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستانی نوجوان جو ہمارے شہر کے ملک کے جو حالات ہیں اور جو گلوبل حالات ہیں، جنگیں ہیں، ملک کے اپنے داخلی خارجی انتشاری سب چیز، اس کی وجہ سے ایک مایوس نوجوان ہے، اسے آگے نظر نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر تو پھر ہم نے الحمدللہ سیشن کا آغاز کیا کچھ اپنی پچھلی گفتگو سے، اور پھر اگلے 20 25 منٹ میں نے پھر اسی نا امیدی اور مایوسی کو ٹاپک کو ڈسکس کیا، اور میں نے اپنی کوئی علم کہتے نا، علم کے دریا نہیں بہائے، ٹھیک ہے نا، بہانے تھے فی الحال۔ تو ہم نے کہا سوال کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھ رکھا اپنے بڑوں سے کہ جو ہے وہ السؤال نصف العلم، سوال جو ہے وہ نصف علم ہے۔ تو بہرحال اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے سوالات کیے۔ ماشاءاللہ کافی سارے نوجوان بیٹھے تھے مختلف عمروں کے، جو سمجھنے کہ 20 22 سے لے کے اور کوئی 35 40 تک کے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ایج بریکٹ تھا۔ میں حیران ہوا سبحان اللہ کہ مایوسی کا مائنڈ سیٹ، کبھی ان کو علم ہے کیا محرک بنتا ہے، کیا وجوہات بنتی ہیں، انسان نا امیدی کی طرف کیسے جاتا ہے، کیا بنیادی طور پر ٹریگرز کیا ہوتے ہیں، مایوس کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، مایوسی کا مائنڈ سیٹ کتنا نقصان دہ ہے، نکلا کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی، صرف سوالات ہوتے رہے اور کومنٹری ہوتی رہی، ہم نے کوئی پریزنٹیشن نہیں چلائی، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی لیکچر نہیں دیا، کسی آیت کسی حدیث کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی پروفیشنل۔ لیکن مجھے اتنی اپنی ذاتی لرننگ ہوئی بسا اوقات کوچنگ کے اندر، ہمارے جو جیسے آپ کوچ کرتے ہیں کسی کو پرسنلی یا پروفیشنلی، تو ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے بتاتے رہے کہ آپ ان سے سوال کریں، بسا اوقات اگلے کے پاس خود اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔ تو خیر انشاءاللہ اگلے سیشن، اگلے سے اگلے ہفتہ جو ہوگا، اس پر ہم ان سے اپنی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک لرننگ تھی۔ تو آپ یہ بتائیے، آپ کے نزدیک اگر آپ کو کوئی نوجوان ملتا ہے اور اس کی عمر بھی 18 20 سال سے لے کے 35 40 تک کا ہے، 35 تک چلیں اس کو نوجوان کو لیتے ہیں، اور پاکستان میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 60% یا 65% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ کوئی 30 سال سے چھوٹی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان کوئی نا امید ہے یا مایوس ہے؟ اور کیا مایوسی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے، جو رویے جنم لیتے ہیں، اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مایوسی سے پھر نکلا کیسے جا سکتا ہے، نا امیدی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ٹھوس بات کیجیے گا، اگر آپ مشورے میں اگر آپ اس کامنٹ میں دینا چاہیں تو آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے، کن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ ہم نے اس پر بھی بات کی، تو آج بہت اچھا لگا، الحمدللہ بہت اچھا موضوع تھا، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں طاہر فاروقی، تربیہ کوچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔